میرے اندر آ گئی جی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں ایک مشہور انگریزی کے محاورے سے اپنا گفتگو کا آغاز کروں گا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے birds of same feathers fly together. جس طرح آپ نے فرمایا man is known by the company he keeps and the books he reads. دونوں چیزیں. تو جس طرح آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اور چونکہ مولانا روم کا بھی ذکر ہو گیا، ہیومن سائیکالوجی کا ذکر بھی ہو گیا، اور انسان کا جو اورا ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. میں سر کچھ چیزیں بڑی محنت سے تیار کر کے لایا ہوں، میں چاہتا ہوں اس پہ میں بات کروں. سر محنت تو ڈاکٹر سعیدی نے اور ڈاکٹر صدیقی صاحب نے بھی بہت کی ماشاءاللہ. آج امتحان ہے آپ تینوں کا. جی جی. تو سر میں جو مقدمہ آپ کے ہاں پیش کروں گا نا، میں نے تاریخ اسلام، کیونکہ اسلام کی مناسبت سے ہم نے دوستی کو ڈسکس کرنا ہے، تو جتنا بھی میرا ناقص سا مطالعہ ہے اس میں سے میں نے 4 بیسک جزو نکالے ہیں دوستی کے، جس کو 4 میجر پرنسپلز میں کہتا ہوں. بہت اچھا. اور دوسری جگہ میں نے 3 درجے دیے ہیں دوستی کو. ٹھیک. سب سے پہلے میں 4 میجر جز کی طرف آتا ہوں. دوستی اسلام کی اور اسلامی تاریخ کے فلسفے کے تناظر میں اگر دیکھی جائے تو تب تک نہیں ہو سکتی جب تک دونوں دوستوں میں میوچل رسپیکٹ نہ ہو، باہمی عزت ہونا ضروری ہے. بہت اچھا. یعنی اے بی سے اور بی اے سے ایک جیسی عزت کرے. باہمی احترام اور عزت. نمبر 2، میوچل فرینڈز اینڈ فوز. آپ کے دشمن اور دوست بھی ایک جیسے ہی ہونے چاہیے. یعنی کہ میں کسی کا دوست ہوں، اس کا کوئی دشمن ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرا وہ دشمن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کے فرینڈ اور فوز، دوست اور دشمن بھی ایک ہی ہوں گے. تیسرے درجے پر جو اسلام کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے اور واقعات سے ملتا ہے، میوچل سورسز آف ہیپینس اینڈ پین. آپ دونوں دوستوں کو ایک ہی جگہ سے خوشی بھی ملے گی اور ایک ہی وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے، کوئی اور نہیں. یہ حدیث پاک ہے اس کی تائید میں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم سارا جسم ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جسم کا حصہ نہیں ہیں. نہیں، جسم کا حصہ نہیں ہے، یا پھر جسم ٹھیک ہے، یہی ہو سکتا ہے. اور سر آخری جو اس پہ آپ سمجھ لیں ایک مہر کا کردار ادا، اس کو تصدیق کرے گی ان تینوں پوائنٹس کو، میوچل مشن سٹیٹمنٹ آف لائف. آپ کی زندگی کا جو مقصدیت ہے، جو آپ کا دوست ہے اس کی اور آپ کی ایک ہوگی. بہت کمال کی بات کی آپ، اور سر کمال کی بات کی. یہ سب کا نچوڑ ہے. اور یہ 4 پرنسپل ہیں جو میں نے نکالے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجھے جو تاریخ میں ملے فلسفے کی روح سے. اس کو سر میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. وہ ترتیب چونکہ میں نے خود بنائی ہے، یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. پہلا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندوں، صحابہ اور اپنی امت سے دوستی. ٹھیک. دوسرا حصہ ہے بندوں کی بندوں سے دوستی، مومنوں کی مومنوں سے دوستی. اور تیسرے حصے پر رب کی اپنے بندوں سے دوستی. اب یہ ذہن میں رہے کہ ان تینوں لیولز کو ہم نے کوالیفائی پہلے 4 پرنسپلز پہ ہی کرنا ہے. اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھ صحابہ کرام یا اپنی امت کہ جتنے بھی قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے ان سے دوستی ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز میوچل رسپیکٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور خلق عظمت کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی عزت دیتے ہیں. تو دوست کو عزت دینا یہ تو 100%. اور جو نبی پاک کوئی ان سے سیکھے، ان سے دوستی کو ان سے. اچھا، ایک بڑی زبردست بات آپ کے ذوق کی کروں. یہ جو ٹار اینڈرے تھا نا، یہ پروفیسر تھا وہاں سویڈن یونیورسٹی کا، اس نے کتاب لکھی ہے محمد مین اینڈ ہز فیتھ. اس میں اس نے لکھا ہم بچپن سے اپنے جاتے تھے معبد خانوں میں، وہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بتائی جاتی تھی، تو ہمارے دل میں ایک بغض اور نفرت تھا پروفٹ آف اسلام کے ساتھ. کہتا ہے میں اتنا پروفیسر ہو گیا وہ یونیورسٹی کا، میں نے کہا یار ہم یہ اپنے جو ہمارے مذہبی رہنما ان کی باتوں پہ کریں، ہمیں خود بھی تو ریسرچ کرنی چاہیے. کہتا ہے پھر میرے ذہن میں آیا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے ٹیم کیسی تیار کی تھی، ان کے دوست کیسے تھے. کہتا ہے میں نے جب مطالعہ شروع کیا پتہ چلا 4 ان کے خلفائے راشدین ٹاپ فرینڈ 4 تھے. کہتا ہے میں نے ان 4 کو پڑھا. جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ان 4 کے مقابلے کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں نظر آتا جس نے ان کو تیار کیا ہے، وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی. کہتا ہے اس کے بعد میں نے اپنے دل میں ندامت محسوس کی اور پھر مجھے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی. بالکل سر، وہی میری بات کو آپ نے انڈیوس کر دیا کہ یہ جو 4 اصول ہیں وہ حق 4 یار سے فلسفہ نکلتا ہے، حق بے شمار یار کا بھی، تا قیامت بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو ان 4 کو فالو کرے گا اور ان 4 پرنسپلز کے اکارڈنگلی اپنی زندگی گزارنا
کرنا چاہے گا. اور سر اس میں ایک اور نقطہ میں عرض کرتا چلوں, یہ جو پرنسپل فلسفہ اسلام میں تاریخ میں نے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہیں, یہ روحانی طور پہ حاصل ہو سکتے ہیں. آپ شوق ہوگا, لگاؤ ہوگا, دل ہوگا, تب آپ کو یہ ملیں گے. دنیاوی معاملات میں بیمار روح کو یہ میسر نہیں آ سکتے. اور سمجھ